میرا نام زمرد ہے اور میری عمر اس وقت 30 سال ہے۔ میں کراچی سے تعلق رکھتی تھی اور BSc کر رہی تھی، لیکن میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی جیسی سب کو لگتی ہے۔ میرے ابو کا انتقال ہوئے 18 سال بیت گئے۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت کی طرح تھا۔ جب ابو گھر سے دفتر گئے تو پھر ان کی لاش ہی گھر آئی۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے ایک دم بڑا کر دیا، اور یہ پھر کچھ عرصے تک سب سوگ مناتے رہے۔ میرے چاچو بہت اچھے تھے، وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن جیسے جیسے ابو کا چہلم ہوا، نانی امی آئیں اور پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ گھر میں بہت لڑائی ہوئی۔ امی بہت روئیں اور پھر نانی میری امی کو ساتھ لے کر چلی گئی اور میں اپنے چاچو چاچی کے آسرے پر یہاں رہ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ نانی امی نے امی کی دوسری شادی کی بات کی تھی، کیونکہ امی کم عمر تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ساری عمر بیوگی کو جھیلتے ہوئے نہ گزارے۔ جب امی کے دلہن بننے کی تصویریں آئیں تو میں اس رات بہت روئی اور امی سے کئی گلے شکوے کیے، لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ امی کے جانے کے بعد چاچی نے مجھے میرے اسکول سے اٹھوا لیا اور پھر ایک گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا۔ میں ابھی بچی تھی، اس ایک دن گھر کے کام بھی آ گئے تھے، اور پھر وقت گزرتا گیا اور وہ بچی جسے اس کی ماں لاڈوں سے بار بار کہہ کر اسکول بھیجا کرتی تھی، وہ بڑی ہوئی تو سب سے پہلے اٹھ کر سب کی چائے اور ناشتہ بناتی تاکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر ناشتہ انجوائے کریں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا میری ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، لیکن مجھے اپنے چاچو پر یقین تھا۔ مگر ایک دن وہ ہوا، میں تو کچھ سوچ بھی نہ سکی اور میری قسمت بدل گئی۔ چاچو کو فالج کا اٹیک آیا تھا اور پھر وہ بستر کو لگ کر رہ گئے۔ ساری زندگی بھر کمایا تھا کہ بیماری میں کوئی دقت اور تنگی نہ آئی، لیکن اب وہ ایک دن اس بیماری کے آنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے چاچی سے کہا کہ میرے لیے کوئی بہترین گھر کا رشتہ ڈھونڈے۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھی جگہ رخصت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چاچی کو خاص ہدایت کی تھی کہ پیسوں کی فکر نہیں کرنی، بس رشتہ ایسا ہو کہ ہماری بچی ساری عمر خوش رہے، ہم لاکھوں کا جہیز دیں گے۔ ان کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو کام میرے بابا کے بعد میری ماں کا تھا وہ اب چاچو چاچی کر رہے تھے۔ میں ان کے احسانوں پر خاموشی سے بس آنسو پی کر رہ گئی۔ چاچی نے رشتے دیکھنے شروع کیے اور پھر انہوں نے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا۔ چاچو تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، سب کام چاچی نے کیے۔ میں خوش تھی کہ انہوں نے ماں ہونے کا ہر فرض نبھایا۔ میں نے اب تک لڑکا نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ میں بھی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی اور ایک اچھے گھرانے سے تھی، اسی لیے مجھے پوری امید تھی کہ میرا ہمسفر بھی میرے جیسا ہو۔ میں نے کئی خواب بننے شروع کر دیے اور پھر چاچی نے جہیز بنانا شروع کیا۔ جیسا چاچو چاہتے تھے ویسا نہ صحیح، لیکن میرے لیے ان کا خلوص اور پیار ہی بہت تھا، اس لیے میں تھوڑے اور سستے سامان پر بھی بہت خوش تھی۔ اور پھر میری رخصتی کا دن آ گیا۔ مہندی کی رات نہ جانے کیسے چاچو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ غلط کھایا ہے۔ اس بات پر ہم سب حیران ہوئے، کیونکہ چاچو صرف وہی پرہیزی کھانا کھاتے تھے جو چاچی بناتی تھی، لیکن اب کیا کر سکتے تھے۔ چاچو کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں چاچو کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہونا چاہتی تھی، لیکن اب گھر آئی بارات کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے سب فرائض چاچی نے سر انجام دیے۔ نکاح ہوا تو مجھے چاچو اور ابو کی بہت یاد آئی۔ میں امی سے بھی ملنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں آئی۔ نکاح کے بعد جب مجھے دلہے کے ساتھ بٹھانے کے لیے لے جایا گیا تو تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہاں سب کچھ اس کے برعکس تھا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ کوئی 30 سال کا مرد تھا۔ شکل و صورت تو گزارے لائق تھی، لیکن انداز اور اطوار سے صاف واضح تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا لڑکا نہیں تھا۔ بارات کے ساتھ آئے لوگوں میں سے بھی کوئی خاص مہذب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ آخر چاچی مجھے اچھی جگہ کیسے بھیج سکتی تھی۔ انہیں میرے ساتھ یہی کرنا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتی آئی تھیں اور آج انہوں نے ساری نفرت سود سمیت واپس لوٹا دی تھی۔ چاچی کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میں پہلی دفعہ شکر ادا کر رہی تھی کہ چاچو نہیں آئے، ورنہ یہ سب دیکھ کر یا تو شادی نہ ہونے دیتے یا پھر وہ یہ بات دل پر لے جاتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چاچو کی صحت پر کوئی برا اثر پڑے، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ جب میری ماں کو ہی میری فکر نہیں تھی تو میں یہ کیسے سوچ رہی تھی کہ کوئی غیر میرے لیے اچھا سوچے گا۔ میں اپنی قسمت کو روتی جمشید کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی، اور پھر مجھے ایک اور جھٹکا لگا جب 6-7 گھنٹے کا سفر طے کر کے منزل پر پہنچی۔ یہ تو ایک کچا سا گاؤں تھا جس کے اکثر گھروں کی دیواریں بھی اب تک پکی نہیں تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سخت رونا آیا، اور پھر وقت گزرتا گیا اور میں نے وہاں رہنے پر اپنے دل کو کئی دلیلیں دی
کیونکہ میرے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے چپکے سے اپنی ساس کی باتیں چاچی سے ہوتے ہوئے سنی، تب مجھے ایک اور کالی حقیقت کا انکشاف ہوا۔ میری شادی کی رات چاچی کو بدہضمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ چاچی نے جان بوجھ کر ان کے کھانے میں کچھ ایسا ملایا تھا کہ ان کی طبیعت بگڑ جائے تاکہ وہ شادی میں شرکت نہ کر سکیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو میں امید سے ہو گئی۔ میری ساس کو بھرپور یقین تھا کہ میرے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان میں آج تک کسی بھی عورت کی پہلی اولاد کبھی بیٹی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے 3 بیٹے ہوتے ہیں پھر بیٹی ہوتی ہے۔ میں یہ سن کر کافی حیران ہوئی، لیکن جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میں نے آج تک یہاں کسی کی بھی بیٹی ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ ان 4 مہینوں میں سب کے ہاں ہی بس بیٹے ہوئے تھے، جو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور پھر جب میری ڈیلیوری ہوئی تو میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سب مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ بیٹی تو رب کی رحمت ہے، اس کی پیدائش پر ایسے مایوس ہونا کہاں کی انسانیت ہے۔ لیکن یہ بات پورے خاندان کو کون سمجھاتا؟ میرا شوہر بھی خاموش تھا، اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور سب کی طرح بس مجھے ایسے دیکھتا رہا جیسے مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ بیٹی کا ہو جانا آج کے دور میں بھی اتنا غلط کیوں مانا جاتا ہے۔ اب مجھ پر زندگی مزید تنگ ہو گئی۔ سب کی نظروں میں مجرم بن کر اس گھر میں رہنا میرے لیے قطعی آسان نہیں تھا۔ اب تو گھر میں کوئی مجھ سے کھانا تک پوچھنے کا بھی روادار نہیں تھا، کوئی بھی میری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ میں گھر کا سارا کام کرتی اور انیسا پڑی روتی رہتی، لیکن کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو یہ حالات ہو گئے تھے کہ امی میرے شوہر شاہد کی دوسری شادی کروانے کے در پر آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو پہلی ہی اولاد ہے اور شادی کو 1 ہی سال ہوا ہے، پھر ایک دم ایسی جلدی کیوں مچ گئی ہے؟ کچھ وقت مزید گزرا تھا، مجھے آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا تھا کہ وہ لوگ کچھ پرانے زمانے تھے، اس لیے ان کی سوچ ایسی ہو گئی تھی۔ ان کے لیے اپنی نسل مطلب بیٹا ہی سب سے اہم تھا۔ اب میں بھی ان سب کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی۔ مجھے پتہ لگا کہ میں ایک بار پھر امید سے ہوں۔ اب میں امید سے ہوئی کہ میری ساس مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کبھی کوئی تعویذ وغیرہ دے گا اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس بابا نے اب الگ الگ عمل بتانے شروع کیے، ساری رات جاگ کر ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا یا پھر کچی شملہ کھانی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب امی کو عقل آ جائے اور وہ اس ڈھونگی بابا کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے ان کی بے عزتی کر دے، کیونکہ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جہالت ہے اور وہ بابا بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل خاموش رہی اور پھر امی کے کچھ بھی بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ جب بولی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے بہت ہی عقیدت سے اس عامل سے بات کی اور پھر انہوں نے اتنی ہی عقیدت سے بابا جی سے کہا کہ میری بہو تو سب کر لے گی، لیکن ہونا بیٹا ہی چاہیے۔ وہ بابا جی بہت ہی پر اعتماد لہجے میں کہہ رہے تھے، ہاں ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ مجھے یہ بات کافی عجیب سی لگی تھی، کیونکہ جو بات دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نہیں کہہ سکتے تھے کہ کس دوائی سے بیٹا ہوگا، وہ یہ بابا جی کچی شملہ مرچ کھانے سے کہہ رہے تھے۔ میں سکون سے گھر آ گئی اور پھر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے میں جمشید کا دل جیت کر ہی رہوں گی۔ میں نے جمشید کی پسند کا کھانا بنایا اور پھر اچھے سے کپڑے پہن کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے آج جشال کو بھی پہلے ہی سلا دیا تھا کہ کہیں اسے دیکھ کر جمشید کا موڈ نہ خراب ہو جائے، لیکن اس رات بھی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جمشید فوراً سو گئے۔ میں بہت مایوس ہوئی اور پھر میری ساس مجھے کچی شملہ کھلانی شروع کر دی اور میں سارا وظیفہ کرتی رہتی۔ تبھی میں نے ایک چیز دیکھی کہ میں تو رات میں جاگ کر وظیفہ کرتی ہوں، لیکن یہ امی رات بھر کیوں نہیں سوتی؟ وہ کیوں اپنے بستر پر بیٹھی رہتی ہیں؟ میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں گی کہ آخر ایسا کیا ہے جو انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ایک دن میں وظیفہ کرنے کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جب امی کو تسلی ہو گئی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چپکے سے ان کے کمرے میں جھانکا تو وہ اپنے بستر پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ دور سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میں صرف یہ دیکھنے میں کامیاب ہوئی کہ وہ سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھنے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے پوتے کے لیے کپڑے بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پر امید تھیں کہ اب کی بار پوتا ہی ہوگا۔ لیکن پھر یہ روز ہونے لگا، وہ روز کچھ نہ کچھ بناتی رہتی، جسے دیکھ کر مجھے تجسس ہوتا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ اور پھر ایک دن اس رات سے پردہ اٹھ ہی گیا۔ اس دن امی نے جیسے ہی کھانا کھایا ان کے دل میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درد سے بے حال ہو گئی۔ سب لوگ انہیں لے کر جلدی سے ہسپتال بھاگے اور میں گھر میں ہی رہ گئی، کیونکہ میں
उम्मीद से थी। मुझे अस्पताल से जमशेद की कॉल आई कि अम्मी का एक सूट इस्त्री कर दो, शायद 1-2 दिन उन्हें अस्पताल रहना पड़े। मैं अम्मी के कमरे में गई तो मेरी नज़र वहां मौजूद उनके बिस्तर पर पड़ी। तभी मेरे जहन में आया कि आज तो मौका मिल गया, मुझे तो इससे फायदा उठाना चाहिए। मैं अम्मी के बिस्तर की तरफ बढ़ी तो वहां मौजूद चीजें देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास रोज उस वक्त बैठकर गुड़िया बुनती थी, और ये गुड़िया मैं अच्छे से जानती थी सिर्फ काले जादू में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका काम मेरी सास के कमरे में क्या था? इस बात ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। अब मैं सोच में रहती थी कि आखिर इस बात का जवाब कहाँ से लाऊं। यूं ही कुछ दिन मजीद गुजर गए और अम्मी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर ये क्या था जो वो कर रही थी। और फिर एक दिन सारी की सारी हकीकत मेरी नजरों के सामने आ गई। अम्मी तैयार होकर घर से निकली थी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ या फिर जमशेद आपको छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद जाएंगी। उनके ऐसे जाने से मुझे शक हुआ, क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं जाती थी। उनके निकलते ही मैं घर से निकली और उनका पीछा करने लगी, क्योंकि आज मुझे जानना था कि आखिर वो कर क्या रही हैं। मैं खामोशी से बिना आवाज के अपना कोई भी सुराग दिए बगैर उनका पीछा करने लगी और फिर वो एक जगह पर जाकर रुक गई। वो कोई मस्जिद थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बस दरवाजे पर ही खड़ी रही थी, अंदर नहीं गई और ना ही कहीं आगे। आधा घंटा गुजर गया। मैंने सोचा कि मैं वापस चली जाऊं, क्योंकि काफी देर हो गई थी। अभी मैं वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मैंने किसी को आते देखा। वो औरत जब करीब आई तो मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वो मेरी चाची थी। और फिर उन्होंने बातें करना शुरू की। बचपन तक के राजों से आज तक पर्दे उठना शुरू हुए थे। चाची हमेशा से ही काला जादू करती थी और इसी वजह से मेरे बाप की मौत हुई थी और अम्मी घर से चली गई थी। मैं नाबालिग थी, इसीलिए मुझ पर कुछ काम न किया, और उन्होंने मेरी सास से भी यही कहा था कि ये लड़की मनहूस है, अगर तुम इस पर ये जादू नहीं करोगी तो कभी भी ये तुम्हारे खानदान को वारिस नहीं दे पाएगी। मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी कि आखिर वो मुझसे दुश्मनी में इतना आगे कैसे बढ़ गई कि उन्हें दुनिया में और आखिरत में किसी चीज की परवाह नहीं रही। अब मैंने सोचा कि इन दोनों को इनकी साजिश का फल तो मिलना चाहिए। मैंने जमशेद से कहा कि मैं अपने मायके वालों की दावत करना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैंने सारा दिन सबका इंतजार किया और जब सब लोग आ गए तो मैंने खाना लाकर रखा। सब लोग हाथ धोकर खाने के लिए बैठ गए और जब उन्होंने ढक्कन उठाया तो हैरान रह गए। ट्रे में खाने के बजाय गुड़िया मौजूद थी। मैंने भी सबके साथ अनजान बनने का ड्रामा किया। तभी मेरी सास ने मेरी चाची को देखते हुए कहा कि तुम ये सब हम पर भी कर रही हो क्या? मैंने बस कहा था कि अपनी भतीजी पर करो, लेकिन तुम यहां भी बाज नहीं आई। तभी जवाब में चाची ने भी उन्हें कहा कि तुम मेरी वजह से नहीं कर रही, बल्कि तुम तो खुद चाहती थी कि तुम्हारी बहू के कदम खानदान में ना जम पाए, इसीलिए तुम बेटी होने का वजीफा कर रही थी। और फिर दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे का भेद खोलती गई और सब लोग हैरानी से उन्हें देखते रहे। चाचू ने उसी वक्त चाची को तलाक दे दी और जमशेद की भी आंखें इस वाक़े के बाद खुल गईं और वो मुझे और मेरे बच्चों को लेकर शहर आ गए। हम लोग आज तक अम्मी के घर वापस नहीं गए। उन्होंने जितनी भी साजिशें की वो लोग अब उसका सिला भुगत रहे हैं।